اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید سورت کا دعویٰ لکھ لیں اس بات قیامت سورت کا ربط یہ ہے اس میں اگر امیر کی بے ادبی کی تو بہت برا حشر ہوگا نمونہ دیکھنا ہو تو سورت کاف پڑھ کر دیکھ لو سورت کا معنوی ربط یہ ہے سورت محمد کھولے سورت محمد کا دعویٰ کیا تھا حکم قتال توحید کا بیان تو ہو چکا ہے حوامیم میں اب سورت محمد میں حکم قتال تھا لڑائی کرو اور اس کے بعد کون سی سورت آئی آپ نام لیں سورت الفتح سورت الفتح میں قتال کے بعد فتح کا اعلان تھا اللہ تمہیں قتال کے بعد فتح دے گا اس کے بعد اگلی سورت سورت الحجرات سورت الحجرات میں آداب کا ذکر تھا تنظیم کو مضبوط کرنے کے لیے اب سورت قاف اگلی سورت اگلی سورت کون سی ہے سورت الزاریات اس سے اگلی سورت سورت الطور ان تین سورتوں کے اندر حشر نشر اور جزا و سزا کا بیان ہوگا ربط کیا ہے کہ مشرکین کے ساتھ جہاد کرو کیونکہ وہ توحید کے منکر ہیں حوامیم سبا کے اندر توحید کا ذکر ہو چکا ان سے اس لیے جہاد کرو کہ وہ توحید کے منکر ہیں ان تین صورتوں میں بیان ہوگا اس بات قیامت اس لیے بھی ان سے جہاد کرو کہ وہ قیامت کے منکر ہیں سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ حشر نشر پر دو عقلی دلیلیں آئیں گی پہلی مفصل ہوگی دوسری مختصر ہوگی ابتدا میں زجر ہوگی برائے کفار آخر میں تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی بیان میں دعوی توحید کا ذکر ہوگا علی سبیل ترقی پچھلی صورتوں کے نسبت منکرین بعثت کے لیے تخویف دنیاوی اخروی مومنین کے لیے بشارت اور ذکر واقعات ہوگا لیکن اشارتاً ہوگا امتیازات میں نے اس کے لکھے ہیں نعلم ما توسوس بہ نفسہ یہ مضمون اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے اور اللہ قیامت کے دن جہنم کو کہے گا حل امتلأت وتقول حل من مزید تو بھر گئی ہے وہ کہے گی نہیں اللہ اور بھی آنے چاہیے اور سائق اور شہید کا ذکر اس صورت میں آئے گا قیامت کے دن اللہ سارے پردے ہٹا دے گا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ سورت کا دعویٰ ہے اس بات قیامت آسان سورت ہے کوئی مشکل بحث نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف بڑے عرصے کے بعد یہ الفاظ آئے ہیں تو میں وہ مضمون دہرا رہا ہوں کہ قرآن کی آیات دو قسم ہیں محکمات اور متشابہات محکمات جن کے معنی کا بھی پتہ ہو اور مراد کا بھی پتہ ہو اور متشابہات کی دو قسمیں ہیں معنی کا پتہ ہو اور مراد کا پتہ نہ ہو جیسے ید اللہ اللہ کا ہاتھ اور متشابہات کی دوسری قسم نہ معنی کا پتہ ہو نہ مراد کا پتہ ہو جیسے قاف والقرآن المجید قسم ہے قرآن پاک کی یہ ترغیب بھی ہے اور مع زجر ساتھ زجر بھی ہے قسم ہے قرآن پاک کی کون سا قرآن پاک المجید اوپر لکھا ہوا ہے ذل مجد و شرف جو بزرگی والا ہے اور بڑی شرافت اور عزت والا ہے اس عزت اور بزرگی والے قرآن پاک کی قسم نیچے جواب قسم آپ کے پاس لکھا ہوا ہے اِنَّكَ لَرَسُولٌ صَادِقٌ یہ قرآن پاک بزرگی والا گواہ ہے کہ یقیناً آپ سچے رسول ہیں اور حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جواب قسم اور نکالا کرتے تھے وہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے یا ما باقیہ موضع و شبہ دن از حضرت رحمت اللہ علیہ یہ مولانا حسین علی صاحب نے جواب قسم نکالا
کہ یہ قرآن پاک بزرگی والا گواہ ہے کہ اب شبہ کی گنجائش تو باقی نہیں رہی، ہم نے سارے تمہارے شبہات کا جواب دے دیا۔ بل عجبو، درجہ اولا تعجب، بلکہ حیران ہو گئے ہیں یہ لوگ، ان جاءہم منذر منہم، کس بات سے حیران ہوئے ہیں؟ اس بات سے لکھا ہے معنی اول، پہلی رکاوٹ ان کے ماننے میں یہ کہ آ گیا ہے ان کے پاس ایک ڈرانے والا، منہم انہی میں سے ہے، لکھا ہوا ہے یعنی بشر ہے۔ آپ کے پاس اس کا حاشیہ ہے من جنس البشر او من العرب، بشر میں سے ہے یا عرب میں سے ہے، ہم میں سے کیسے پیغمبر بن گیا؟ اے تعجبوا من ارسال الرسول الیہم من البشر، رسول کے بھیجنے سے وہ حیران ہو گئے جو ہے ان کی طرف پیغمبر بن کر آیا اور ہے بشر۔ وقال الکافرون ھذا شیء عجیب، پس کافروں نے کہا شکوہ کہ یہ چیز ہے بڑی عجیب۔ نیچے لکھا ہوا ہے پہلے تو بشر کا نبی ہونا عجیب ہے، ایک تو بشر کا نبی ہونا عجیب ہے اور دوسرا اس کا دعویٰ بھی عجیب ہے۔ آگے جملہ ساتھ تیر کا نشان بنا کر حاشیے پر لکھ لیں، جملہ لکھا ہوا ہے پہلے تو بشر کا نبی ہونا عجیب ہے اور آگے اور دعویٰ بھی عجیب ہے۔ وہ دعویٰ کیا ہے کہ تم دوبارہ موت کے بعد زندہ ہوگے، خود بھی عجیب، بشر کا نبی ہونا اور دعویٰ بھی عجیب۔ کیا کہتا ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اس پر شکوہ لکھ لیں، یہ دوسری رکاوٹ ہے ماننے سے، کیا جس وقت ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہم مٹی، دوسرا دعویٰ بھی عجیب ہے۔ تو پھر ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ واپس آنا بعید بعید ہے من العقل، عقل سے، یہ بات عقل سے بڑی عجیب ہے۔ اب من العقل جہاں لکھا ہوا ہے آگے لکھنے از حضرت رحمت اللہ علیہ، ورنہ حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ واپس آنا بعید بعید ہے من العقل۔ اور آپ کے پاس ایک لفظ لکھا ہوا ہے، اس پر کچھ لفظ ہم نے بڑھانے ہیں۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جس وقت ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، اوپر لکھا ہے نُحْشَرُ، یہ جزا مقدر ہے، یہ جزا مقدر ہے، نُحْشَرُ جزا مقدر۔ اچھا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی تو زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یہ بات بڑی عجیب ہے، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، اگلی آیات بالکل سمجھ نہیں آئیں گی اگر آپ احباب نے حاشیے کو نہ سمجھا۔ آپ کے پاس نمبر 2 ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے، موانع اربع، 4 قسم کی رکاوٹیں۔ پہلی رکاوٹ ہے عدم امکان مقدور، تیر کا نشان کھینچ کر نیچے لے آئے، میں آپ کو اس کا مطلب لکھوا دوں، اس کا مطلب کیا ہے عدم امکان مقدور کا؟ لکھیں دوبارہ حیات آنا ممکن ہی نہ ہو، دوبارہ حیات آنا ممکن ہی نہ ہو، اس کی بحث نہیں ہوگی۔ کیونکہ یہ بات باطل ہے، اس لیے کہ پہلی حیات کیسے آ گئی؟ بس جملہ مکمل۔ یہ جو 4 رکاوٹیں تھیں ان میں سے پہلی رکاوٹ تھی عدم امکان مقدور۔ عدم امکان مقدور کا کیا مطلب ہے؟ دوبارہ حیات آنا ممکن ہی نہ ہو، اس کی بحث نہیں ہوگی کیونکہ یہ بات باطل ہے، پہلی حیات کیسے آ گئی، دوبارہ کیوں نہیں آ سکتی؟ اور باقی جو 3 رکاوٹیں ہیں ان کی بحث ہوگی۔ دوسری رکاوٹ تھی عدم قدرت فاعل، کہ کرنے والے کو قدرت نہ ہو، کیسے اللہ کو قدرت نہیں ہے، اللہ کو تو قدرت ہے۔ اور نمبر 3 عدم علم فاعل، کرنے والے کو پتہ نہ ہو، پتہ اللہ کو سب کچھ ہے، کیسے نہیں کر سکتا۔ نمبر 3 نقص عارضی فاعل، اب کرنے والا کر تو سکتا ہے لیکن ایک عارضی رکاوٹ آ گئی، مثلا کوئی میرے ہاتھ باندھ دے اور کہے پتھر اٹھاؤ، اب اٹھانے کی طاقت تو میرے اندر تھی، میں ہاتھوں سے پتھر اٹھا سکتا تھا لیکن ایک عارضی مجبوری آ گئی، ہاتھ باندھ دیے گئے،
تو اللہ کو کوئی ایسی عارضی مجبوری بھی لاحق نہیں ہوئی کہ وہ کام نہ کر سکے. قادر بھی ہے، پتہ بھی ہے، اور اس کو کوئی مجبوری بھی لاحق نہیں ہوئی کہ دوبارہ زندہ نہ کر سکے. ان تین باتوں کی بات آ رہی ہے. لکھا ہوا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم، جواب شکوہ. یہ خاصہ علمیہ باری تعالیٰ بیان ہو رہا ہے، اللہ کے علم کا تذکرہ. تحقیق ہم جانتے ہیں جو کم کرتی ہے زمین ان میں سے. اس کے نیچے لکھا ہے رفع مان اول، آگے الفاظ پڑھاتے جائیں. عدم علم فاعل، عدم علم فاعل، کرنے والے کو پتہ ہے، یوں نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے. تحقیق ہمیں معلوم ہے جو کم کرتی ہے زمین ان میں سے. وَإِنَّنَا كِتَابٌ حفیظ، اور ہمارے پاس کتاب ہے حفیظ، حفاظت کرنے والی ان کے اعمال کی. کتاب کے نیچے لکھ لیں لوح محفوظ. آج حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی سے ہمارے پاس کتاب ہے محفوظ، حفیظ، ان کے اعمال کی حفاظت کرنے والی نگران، یعنی لوح محفوظ. بل کذبوا بالحق، یہ دوسرا درجہ آ گیا تکذیب. ابتدا میں دیکھیں بل عاجبوا پر لکھا ہوا تھا، درجہ اولا تعجب، یہ حیران ہو گئے. اب دوسرا درجہ آ گیا تکذیب، انہوں نے جھٹلا دیا. بل کذبوا بالحق، اوپر ایک عنوان بھی لکھا ہوا ہے جملہ معترضہ مؤکدہ برائے زیادت شناعت، ان کی برائی کو زیادہ بیان کرنے کے لیے درمیان میں ایک علیحدہ جملہ لایا گیا. اور یہ بل اضرابیہ ہے عاجبو سے، وہ پیچھے پیچھے تھا بل عاجبو، یہ حیران ہو گئے ہیں. نہیں نہیں، پچھلی بات کو اللہ نے رد کیا، حیران کی نہیں ہے، جھٹلا رہے ہیں. بل اضرابیہ ہے. کذبوا بالحق، انہوں نے جھٹلایا ہے ظاہر بات کو. لکھا ہے امر واقعی، ایک چیز حقیقی ہے، اس کو جھٹلا رہے ہیں. لما جاؤں، جب کہ آ گیا حق ان کے پاس، فہم فی امر مریج، پس وہ بیچ معاملے الجھن والے کی ہیں. مریج الجھن والا، معنی مشکل ہے، صورت کا مضمون مشکل نہیں ہے. ان کو حق و باطل میں الجھن ہے، پتہ نہیں حق کون سا ہے باطل کون سا ہے. مریج الجھن والا معاملہ. افلم ینظروا الی السماء، رفع مان ثانی، اس کے نیچے لکھ لیں عدم قدرت فاعل. یوں نہیں ہے کہ اللہ کو قدرت نہیں ہے، اللہ کو قدرت ہے. جو اللہ آسمان و زمین کو بنا سکتا ہے تمہیں دوبارہ کیسے زندہ نہیں کر سکتا. افلم ینظروا الی السماء، کیا بس نہیں دیکھا انہوں نے آسمان کی طرف. دلیل ثبوت قیامت کے لیے اول عقلی دلیل. کیا نہیں دیکھا انہوں نے آسمان کی طرف. عالم علوی اوپر والے جہان کا بیان ہو رہا ہے. فوقہم، اپنے اوپر، فوقہم کا معنی اپنے اوپر. کیف بنیناہا، کیسے بنایا ہم نے اس کو. لکھا ہے کیسا اونچا اور بڑا، کیسے اونچا اور بڑا بنایا ہم نے اس آسمان کو. وزیناہا، اور خوبصورتی دی ہم نے اس آسمان کو. اب یہ بنیناہا، ہا مالہا، یہ ساری ضمیر آسمان کی طرف جا رہی ہے. خوبصورتی دی ہم نے اس آسمان کو. نیچے لفظ ستاروں سے. نمبر 3 ومالہا من فروج، اور نہیں واسطے اس آسمان کے من فروج، کوئی شگاف، کوئی شگاف نہیں ہے. نیچے لکھا بوجہ غایت استحکام کے، اتنا زیادہ مضبوط ہے، اس میں کوئی شگاف نہیں ہے. والارض مددناہا، نم سفلی نیچے والا جہان، اور زمین مددناہا، پھیلا دیا ہم نے اس زمین کو. اب ہاں ضمیر جا رہی ہے زمین کی طرف. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا، نمبر 2 رکھ دی ہم نے اس زمین میں رواسیہ پہاڑ. وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور اگائے ہم نے اس اس میں زمین میں من کل زوجن، کل کا معنی ہر، زوج کا معنی قسم، بہیج بارونک، اگائی ہم نے اس زمین میں ہر قسم کی بارونک چیز. تبصرتاً، واسطے دکھانے کے، تبصرتاً، واسطے دکھانے کے، وذکرى، اور واسطے یاد دلانے کے،
لکل عبد منیب، لیکن فائدہ اس بندے کو ہوگا مستفیدین، ہر اس بندے کے لیے جو ضد نہ کرنے والا ہو، منیب ہو، رجوع کرنے والا۔ ایک نیا لفظ آیا ہے سبق میں، اس کو سمجھ لیں۔ تبصرہ کے نیچے لکھا ہوا ہے آیات مستمرہ، اور ذکرہ پر لکھا ہوا ہے متجددہ۔ ان میں فرق کیا ہے؟ آیات مستمرہ وہ نشانیاں جو ایک جگہ قائم ہیں، وہ نشانیاں جو ایک جگہ قائم ہیں، زمین ایک جگہ قائم ہے، آسمان ایک جگہ قائم ہے، سورج چاند ستارے ایک ہی جگہ پر ہیں، ان کو کہتے ہیں آیات مستمرہ جو ایک جگہ قائم ہو، اور آیات متجددہ جو بار بار ہوتی ہوں۔ کیسے؟ بارش ہوتی ہے، زمین سے انگوریاں نکلی، وہ کٹ گئی، زمین ویران، پھر بارش ہوئی، پھر انگوریاں نکلی، یہ ان کو کہتے ہیں آیات متجددہ جو بار بار ہوتی ہیں۔ فصل ہے، بار بار پیدا ہو رہی ہے، بارش ہے، بار بار ہو رہی ہے، گرمی سردی ہے، بار بار آ جا رہی ہیں، یہ آیات متجددہ ہیں۔ آیات مستمرہ جو ایک جگہ قائم ہو، پہاڑ ایک جگہ قائم ہے، آسمان زمین ایک جگہ قائم ہے، یہ بھی نشانی ہے، اور آیات متجددہ جو بار بار ہو رہی ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، عالم جب درمیان والے جہان کا ذکر، اتارا ہم نے بلندی سے پانی برکت دیا ہوا، فَأَنبَتْنَا حکمت ما، حکمت انسان ما اول، کیوں بارش اتاری؟ حکمت، پس اگائے ہم نے پانی کے ذریعے جنات باغات، وحب الحسید، حب دانے کو کہتے ہیں، حسید کٹا ہوا، نیچے معنی لکھا ہوا ہے، وحب الحسید دانا جس کا کھیت غلے کے ساتھ کاٹا جائے، دانا جس کا کھیت غلے کے ساتھ کاٹا جائے وہ بھی اگایا، والنخل کھجور اگائی، پاسے کا دن بلند و بالا، لہا طلعن اس کھجور کے لیے خوشے ہیں، نزید تہبت ہے، رزقاً للعباد واسطے روزی دینے کے، یہ مفعول لہو ہے، واسطے روزی دینے کے، للعباد بندوں کو، یہ چیزیں ہم نے اگائی بندوں کو روزی دینے کے لیے۔ دوسری حکمت، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور آباد کیا ہم نے اس پانی کے ذریعے بلدۃ میتا، شہر ویران۔ لفظ تو میتن کا معنی مردہ ہے لیکن مراد ویران ہے، لکھا ہے، اور دوسری نباتات جمانے کے لیے ہم نے اس ویران شہر کو آباد کیا۔ صرف کھجورے نہیں، صرف دانے اور باغ نہیں، اور بھی چیزیں بہت ساری ہم نے اگانی تھی۔ کذالک الخروج، نتیجہ دلیل و دعوی صورت، صورت کا دعویٰ تھا اس بات قیامت۔ کذالک الخروج، اسی طرح ہوگا نکلنا، جس طرح کھیتیاں نکلتی ہیں زمین سے، تم بھی زمین سے نکلو گے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، تخویف دنیاوی، اور بل کذبوا کے متعلق ہے۔ بل کذبوا کہاں پر آیا تھا؟ کوئی ساتھی دیکھ سکتے ہیں؟ جلدی دیکھیں مولانا، دیر نہ کریں، میں انتظار نہیں کروں گا۔ بل کذبوا بالحق، انہوں نے یقینی چیز کو جھٹلا دیا ہے۔ اب جھٹلانے والوں کا انجام سنو، وہ اگر تکذیب کی وجہ سے نہیں بچ سکے، یہ بھی نہیں بچ سکیں گے۔ جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے، اصحاب الرس کنویں والوں نے۔ میں نے آپ کو اس کی تفصیل لکھوا دی تھی کنویں والوں کی سورت فرقان کے اندر۔ فرمایا وَسَمُودَ، سمودیوں نے جھٹلایا، عادیوں نے جو معنی لکھوا دی تھی کنویں والوں کی۔ فرمایا عاد، عادیوں نے جھٹلایا، فرعون نے، وَإِخْوَانُ لوط، لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے جھٹلایا، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، جھوٹ والوں نے جھٹلایا، شعیب علیہ السلام کی قوم نے، اور قوم تبع نے جھٹلایا، کلن یعنی سب کے سب نے، کذب الرسل، جھٹلایا رسولوں کو۔ کس معاملے میں جھٹلایا تھا؟ اوپر لکھا ہے توحید و رسالت و بعثت میں، اور جماعت بعثت کے ریشہ ہے، دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا۔ فحق وعید ثمرہ، بس ثابت ہو گیا میرا ڈراوا۔ وعید اصل میں تھا وعیدی، ثابت ہو گیا میرا ڈراوا، عذاب آ گیا۔ افعینا بالخلق الاول، رفع مانے ثالث، ساتھ لکھ لیں نقص عارضی فائل۔
کرنے والا کام کر سکتا ہے لیکن ایک عارضی مجبوری آ گئی، فرمایا ہمیں کوئی مجبوری نہیں لائے کوئی سجا افعینا بالخلق الاول، کیا بس ہم تھک گئے ہیں ساتھ پیدائش پہلی کے، نہ پہلی دفعہ پیدا کر کے میں تھک گیا ہوں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، بل ہم فی لبسن، بلکہ وہ نہیں ہم تھکے نہیں ہیں بلکہ وہ بیچ فی لبسن مال شبے میں ہیں جو بلا دلیل ہے، لفظ کا مطلب لکھا ہوا ہے شبہ بلا دلیل، من خلق جدید پیدائش نئی سے، ان کو نئی پیدائش میں شبہ پڑا ہوا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ بیان قدرت اللہ کر سکتا ہوں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور البتہ تحقیق پیدا کی ہم نے انسان کو، لکھا ہے جو دلیل ہے قدرت کی تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا، اب بیان علم وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اور ہم جانتے ہیں ان خیالات تک کو بھی تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ جو خیال کرتے اس کے ساتھ انسان کا دل، جو انسان کا دل خیال کرتا ہے ہم ان خیالوں کو بھی جانتے ہیں، علم کا بیان لکھا ہے تو ظاہر کا علم بطریق اولا، جب دل کے وصف سے جانتے ہیں تو ظاہر کا علم تو اس سے بڑھ کر جانتے ہیں، اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہے چھوٹا سا نحاسبہ از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، از حضرت رحمت اللہ علیہ لکھ لیں، کیا مطلب ہم حساب کتاب بھی کریں گے اس کا، وَنَانُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ترقی اسما کمل اور ہم زیادہ قریب ہیں الیہ طرف اس انسان کے، کیسے قریب ہیں لکھا ہے بے اعتبار علم کے، من حبل الورید اس کی گردن والی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، شہرک سے بھی زیادہ قریب، اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ جب لیتے جاتے ہیں، یتلقا جب لیتے جاتے ہیں یعنی لکھتے جاتے ہیں، معنی تو تھا لیتے جاتے ہیں نیچے لکھا ہے یعنی لکھتے جاتے ہیں، ان سے بات اعمال کو لکھنا اور اس کو محفوظ کرنا، جب لیتے جاتے ہیں یعنی لکھتے جاتے ہیں، المتلقیان دو لینے والے، لیتے جاتے ہیں دو لینے والے یعنی لکھتے جاتے ہیں دو لکھنے والے، انیل جمین دائیں جانب سے وانی شمال اور بائیں جانب سے، قعید بیٹھنے والا، اب قعید پر ایک لفظ لکھنے پر اعتبار باس حالت میں سمجھاتا ہوں، ایک فرشتہ دائیں جانب بیٹھا ہے ایک فرشتہ بائیں جانب بیٹھا ہے، تو یہ میں نے آپ کو الفاظ لکھوائے بے اعتبار بعض حالات، کیا مطلب انسان بیٹھے تو فرشتہ بیٹھ جاتا ہے، انسان کھڑا ہو تو فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، یوں نہیں کہ فرشتہ ہر وقت ساتھ بیٹھا ہی بیٹھا ہے نا، بعض حالات کے اعتبار سے بیٹھا ہے، انسان بیٹھے تو فرشتہ بیٹھ جاتا ہے، اب یہ تو اعمال لکھنے کا ذکر تھا، اب الفاظ لکھنے کا ذکر، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ نہیں ڈالتا انسان کوئی بات، نہیں ڈالتا یعنی نہیں کہتا، لفظ تو تھا یلفظ ڈالنا لیکن مراد کیا ہے کہنا، نہیں ڈالتا انسان کوئی بات یعنی کہتا کوئی بات، الا لدیہ رقیب مگر انسان کے پاس نگران ہے، رقیب کا معنی نگران، عتید تیار بیٹھا ہے نگران لکھنے والا، لکھا ہے نیچے جملہ سب کچھ لکھتے ہیں حتیٰ کہ تکلم گفتگو جو عرفاً معمولی چیز ہے، ہم تو الفاظ کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، ان معمولی چیزوں کو بھی فرشتہ لکھ رہا ہے، وَجَعَدُ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ لکھا ہوا ہے مقدمہ وقوع یعنی موت یہ مقدمہ ہے، ابتدا ہے قیامت کی، موت آئے گی اس کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا ہے قیامت میں، وَجَعَدُ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ سبحان اللہ، قریب آ گئی سختی موت کی، سکرت سختی، بالحق سچ مچ، ذالک ما کنت منہ تحید، یقال لہو رہ گیا لہو لکھے، یقال لہو لکھا ہوا ہے، کہا جائے گا سے اس بندے کے، ذالک ما کنت منہ تحید یہ وہ ہے جس سے تو تحید بھاگتا تھا، جس موت سے بھاگتا تھا، تحید
جس سے تو بھاگتا تھا آ گئی ہے موت کی سختی. لکھا ہوا ہے طبعاً تیری طبیعت گوارا نہیں کرتی تھی موت کو، یا حباً للدنیا، دنیا کی محبت میں غرق تھا، موت سے بھاگتا تھا موت نہ آئے. ونفخ فی الصور، بیان وقوع قیامت واقع ہو گئی. ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا سور میں. نفخ پر لکھ لیں دوبارہ، پھونکا جائے گا دوبارہ سور میں جس سے سب زندہ ہوں گے. ذالک یوم الوعید، یہ ہوگا دن ڈراوے کا. وجا کل نفس کیفیت حشر، اور آئے گا ہر انسان میدان قیامت میں. معہا، اس نفس کے ساتھ، اس انسان کے ساتھ، سائقن، ایک آواز کرنے والا ہوگا، چلانے والا، آواز کرنے والا. وشہید، اور ایک ہوگا گواہی دینے والا اس کے اعمال کا. اب آپ کے پاس ایک جملہ لکھا ہوا ہے، مفسرین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کاتبین کرام میں سے ایک سائق بنے گا اور دوسرا شہید بنے گا، آواز دینے والا اور دوسرا گواہی دینے والا. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، تذلیل مجرمین، البتہ تحقیق تھا تو بیچ غفلت کے، غفلت میں تھا یعنی قائل نہ تھا، تیرا عقیدہ نہیں تھا. من ہذا، البتہ تاکہ تو غفلت میں تھا، من ہذا، اس اعمال نامے سے. از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، اعمال نامے والا معنی کس نے مراد لیا؟ مولانا حسین علی سے رحمت اللہ علیہ نے. غفلت میں تھا من ہذا، اس اعمال نامے سے. دوسرے مفسرین کا معنی اوپر لکھ لو، اس دن سے. باقی مفسرین نے ہذا سے مراد اس دن سے لیا. اس دن سے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، پس کھول دیا ہم نے عنکا تجھ سے غطاء، تیرا پردہ. ہم نے کھول دیا تجھ سے تیرا پردہ. نیچے لکھے یعنی معائنہ کرایا، یہ دیکھ رہا ہے تو. غطاء، تیرا پردہ کھول دیا. بندے کی آنکھ پر کوئی یہ کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اللہ قیامت میں فرمائے گا میں نے یہ پردہ کھول دیا. نہیں نہیں، نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ کون سا پردہ؟ انکار و غفلت کا. انہیں نہیں سمجھ آئی آیا تھا، چپ کر گیا، افغانہ بھی نہیں کر دیا. کھول دیا ہم نے تجھ سے تیرا پردہ، خاموشی کا. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ، آپ کو کہے مضمون کوئی مشکل نہیں ہے سورت کا، معنی مشکل ہے. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پس نظر تیری آج کے روز حدید تیز ہے. اب تو دیکھ لیا تو نے. وَقَالَ قَرِينُهُ، اور کہے گا ساتھی اس انسان کا. کون سا ساتھی؟ نیچے لکھا ہوا ہے فرشتہ کاتب اعمال، اعمال لکھنے والا فرشتہ کہے گا ہَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، یہ ہے وہ کون سی چیز روز نامچہ لدیہ عتید، میرے پاس تیار. یہ روز نامچہ تیار ہے، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے. القیا فی جہنم ثمر مجرمین، تم دونوں ڈالو جہنم میں، تم دونوں ڈالو القیا تسلیہ، تم دونوں ڈالو جہنم میں. کل کفار عنید، ہر بڑے کافر کو وصف اول، عنید بڑے ضدی کو، حق سے ضد کرنے والا. اب اوصاف ستہ مجرمین لکھے ہوئے ہیں، مجرموں کی 6 صفتیں. پہلی صفت کفار، بہت بڑا منکر عقائد حقا کا. القیا کا حاشیہ ضرور دیکھ لیں، مہربانی کریں. تسنیہ للتکرار نہیں، تسنیہ تکرار کے ڈالو 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 تکرار کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے معنی موصولہ معنی پر ہے. جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا تسنیہ کے لیے، کیونکہ 2 فرشتے پکڑیں گے. تائید فیوخس بالنواسی والاقدام، سورت رحمان کی آیت ہے. ایک فرشتہ چوٹی سے پکڑے گا، دوسرا پاؤں سے پکڑے گا. از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ. یہ تحقیق کس کی ہے؟ از حضرت رحمت اللہ علیہ. لکھ لیا کریں تو حضرت سے مراد ہوگا مولانا حسین علی سے. مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ تسلیہ تکرار کا ہے، ڈالو 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 ڈالو. حضرت نہیں فرشتے 2 ہوں گے، اس لیے تسلیہ کا صیغہ آیا ہے کہ ایک چوٹی سے پکڑے گا اور ایک پاؤں سے پکڑے گا. دو
दो सिफ्तें बयान हो गई, बड़ा काफिर और बड़ा सिद्दी। तीसरी आई मन्नाइल लिल खैर, बहुत रोकने वाला आवाज से नेकी के, नेक कामों से रोकने वाला। आपके बाद हाशी पर एक लफ्ज लिखा हुआ है मिनल खैर। ये लफ्ज क्या है? एक सीधा ठीक करे से क्या लिखा? मैं भी लिखा, मैं भी लिखा, मैं भी लिखा। मिनल खैर लिखा है, मैं जो आके ठीक कर बत की थी। ये लफ्ज क्या है? मिनल खैर, बहुत रोकने वाला। मिनल खैर लिल खैर, मिनल खैर खैर से रोकने वाला। वल मुराद बिहिल माल अविल इस्लाम और कुल खैर, इससे क्या मुराद है? माल से रोकने वाला, अल्लाह के रास्ते में माल न दो, या इस्लाम से रोकने वाला, इस्लाम कबूल न करो, या हर नेकी से रोकने वाला। मोतदिन चौथी सिफत आ गई, हद अब्दियत से निकलने वाला। और सिफत 5 मुरीब, शक में डालने वाला, दीन हक्का में शक में डालने वाला दूसरों को। अल्लाजी छठी सिफत आ गई मुजरिमीन की, वो जिसने बनाया अल्लाह करीम के साथ इलाहा, और ये बयान तौहीद है। फाल किया हो बस दोनों तुम डालो उसको फिल अज़ाब शदीद, सख्त अज़ाब में। सुभान अल्लाह। काना करीन हो, सुभान अल्लाह, काना करीन हो मुबासे मुजरिमीन। इसके सामने हाशिए पर लफ्ज लिखना है, बिल्कुल सामने आयत के, ऊपर नीचे नहीं जाना जी, काला करीनों के सामने। ये जवाब है एक कलाम मुकद्दर का। कलाम मुकद्दर का मतलब कलाम है नहीं, जवाब यहां पर है। ये जवाब है कलाम मुकद्दर का कि इंसान कहेगा मुझे शैतान ने गुमराह किया। हमारे साथ ये पक्का नहीं चलाया, जरूरत को नहीं है। इनको जरूरत नहीं है साथियों को पंखे की, क्या करें? बटन हिलाने की तकलीफ गवारा नहीं, अब क्या करें? क्या जुमला अर्ज किया? काला करीन हो, ये कलाम मुकद्दर का जवाब है। वो कलाम क्या है कि इंसान कहेगा मुझे शैतान ने गुमराह किया। काला करीन हो मुबैसे मुजरिमीन कहेगा साथी उस इंसान का। कौन सा साथी कहेगा? मुराद शैतान है। रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, शैतान बोलेगा मात तो हो, मैंने जबरदस्ती इसको गुमराह नहीं किया था। लिखा है जबरन, जबरन मैंने इसको गुमराह नहीं किया था। वलाकिन कान फी ज़लालिम बैद, लेकिन था ये इख्तियार खुद, अपने इख्तियार के साथ था। फी ज़लालिम बैद, बीच गुमराही दूर वाली के। बैद पर लिख लो अज़ हक, हक से दूर। लिखा है अगर ये हुआ गैर जबरी मेरा था, मैंने गुमराह करने की कोशिश इसको की थी, ये अलग बात है, मेरा जबर इस पर नहीं था, खुद अपने इख्तियार से ये गुमराह हो गया। काल जवाब में ऐसा अल्लाह फरमाएगा ला तख्तसिमू लदैया, ना झगड़ा करो तुम मेरे यहाँ झगड़ा न करो। लिखा है बेसूद है। वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिल वईद, और ताकीद भेज चुका था मैं तुम्हारी तरफ बिल वईद, डरावा। मैं पहले भेज चुका था तुम्हारी तरफ डरावा। नीचे एक जुमला लिखा हुआ है, कौन सा डरावा अल्लाह ने भेजा था? खा कुफ्र अस खुद हो, अस खुद का मतलब आसान अल्फाज है, पता नहीं आपको समझ नहीं आ रही, नींद में आप। कुफ्र अस खुद हो क्या मतलब? खुद ब खुद करे, या वही गवाए दीगर, या दूसरे के गुमराह करने से करे। और अम्र बिल कुफ्र जबरन हो या बिला जबर, किसी ने दूसरे को जबरदस्ती हुक्म दिया कुफ्र कर, उसने कुफ्र कर लिया, और जब बगैर जबर के उसने कुफ्र किया, कोई उस पर जोर नहीं था। फरमाया मैं तो पहले भेज चुका था तुम्हारी तरफ डरावा,
मा युबद्दलुल कौलु लदैया, नहीं तब्दील की जाएगी बात, नहीं मा युबद्दलुल कौलु लदैया, नहीं तब्दील की जा सकती बात, लदैया मेरे यहाँ बात तब्दील नहीं हो सकती। कौन सी? अलकिया फी जहन्नम वाली, अलकिया फी जहन्नम वाली बात। फरिश्तों तुम दोनों इसको जहन्नम में डालो, ये बात नहीं तब्दील की जा सकती मेरे यहाँ। वमा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और नहीं हूँ मैं इस तजवीज़ में जुल्म करने वाला वास्ते बंदों के। सलाम का माना मैंने मुबालगे वाला नहीं किया, पहले अर्ज किया था मुबालगे से खाली है। नहीं हूँ मैं जुल्म करने वाला वास्ते बंदों के। यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलात, इज़हार तहवील जहन्नम, तहवील हौलनाकी को कहते हैं, जहन्नम की हौलनाकी का इज़हार। जिस रोज कहेंगे हम जहन्नम को, कब कहेंगे? बाद कुफार दर जहन्नम, काफरों को जहन्नम में दाखिल करने के बाद हम कहेंगे यौम नक़ूलु लिजहन्नम। आपने मुझे ये लफ्ज़ नहीं सुनाए, मैं भी हाशिया सुना देता हूँ बस। यौम नक़ूलु लिजहन्नम, जिस रोज कहेंगे हम वहाँ से जहन्नम की हल इम्तलाते, क्या तो भर गई है। व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, जहन्नम कहेगी क्या है और ज्यादा, और ज्यादा है, अल्लाह भेज दे। हदीस पाक में आया, मैं नहीं लिखवा था, आपने जब अल्फाज कहना गवारा नहीं किए, मैं क्यों आपको लिखवाऊं? मैं ये लिखाई वाला वक्त बयान में क्यों खर्च ना करूं? मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती है। हदीस पाक में आया, अल्लाह जहन्नम से पूछेगा तो भर गई है, तो वो कहेगी हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद। अल्लाह जहन्नम में कदम रखेगा, जब कदम रखेगा तो जहन्नम कहेगी कत 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 कत, बस 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 बस, अल्लाह मैं भर गई हूँ। अब कदम से क्या मुराद है? शेख पंपीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, कदम से मुराद है मा ताता कदम ही, जो अल्लाह के कदम के नीचे है अल्लाह उसको रखेगा। कदम से मुराद हजरत फरमाते थे गुस्सा है, मा ताता कदम ही, जो अल्लाह के गुस्से के नीचे है अल्लाह उसको जब जहन्नम में रखेगा, जहन्नम कहेगी अल्लाह मैं भर गई हूँ। अल्लाह के कदम गुस्से के नीचे इब्लीस है, सबको जहन्नम में डालकर अल्लाह पूछेगा भर गई है? नहीं जी नहीं। भर गई है? नहीं जी नहीं। जो अल्लाह के गुस्से के नीचे है इब्लीस, जब अल्लाह इब्लीस को जहन्नम में डालेगा वो कहेगी कत कत, अल्लाह मैं भर गई हूँ। वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, बैठे रहो पक्का, बैठे रहो। वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन बिशारत, और करीब की जाएगी जन्नत मौक़िफ़े हिसाब में। कहाँ करीब की जाएगी? मौक़िफ़े हिसाब में, जहाँ हिसाब के लिए ठहरना है। करीब की जाएगी जन्नत मौक़िफ़े हिसाब में लिलमुत्तक़ीन, मुस्तहिक़ीन जन्नत, शिर्क और कुफ्र से बचने वालों के लिए, गैर बईद, दराहल के दूर नहीं होगी। ये उज़लिफ़त की ताकीद है। हाज़ा मा तुअदून एहतराम मुत्तक़ीन, क्या कहा जाएगा? ये है वो चीज, हाज़ा मा, ये है वो चीज तुअदूना, जिसका तुम वादा दिए जाते थे, लेकिन किसको मिलेगी? लिकुल्लि अव्वाबिन हफीज, और साफ मुस्तहिक़ीन जन्नत, हर उस बंदे के लिए होगी ये वो जन्नत। बय्युन लिकुल्लि अव्वाब, हर उस बंदे के लिए जो दिल से रजू करने वाला हो। वस्फ़ अव्वल, वस्फ़ दो, हफीज़ुन, सुभानअल्लाह, हिफाजत करने वाला हो ताआत की। बाद अज़ रजू, अल्लाह की तरफ रजू किया और फिर नेकियों की हिफाजत करने वाला। मन खशियर रहमान बिल गैब, दो कौल है, एक कौल आपके पास लिखा हुआ है, ये मन खशियर रहमान ये बदल है। क्या मतलब? रजू करने वाले के लिए, हफीज़ुन, निगरानी करने वाला ताआत की, वो कौन है? यानी वो बंदा, मन यानी वो बंदा, खशियर रहमान बिल गैब, जो डरता रहमान से बिन देखे। एक कौल तो ये है। और मौलाना हुसैन अली साहब रहमतुल्लाह ने दूसरी तहकीक पेश की है, वो आपके पास लिखी हुई है। या हर्फ निदा मुकद्दर है अज़ हज़रत रहमतुल्लाह अलैह,
یا من خشی الرحمن بالغیب، حضرت فرماتے ہیں عبارت یوں تھی، یا من خشی الرحمن بالغیب، اے وہ بندہ، حضرت حوالہ لکھے جی یا حرف ندا مقدر حضرت لکھے قربان ہونے میرے وقت قاری صاحب کی خصوصی سفارش کی تھی، میں اپنے ہاتھ نہ ہی کی کلام لکھ رہا ہوں، یا حرف ندا مقدر یا من خشی الرحمن بالغیب، اے وہ بندہ جو ڈرتا رحمان سے بالغیب بن دیکھے، اور رحمان سے بن دیکھے ڈرنے والا، وجاب قلب منیب، اور لے آیا دل منیب انابت کرنے والا، انابت کا دل لے کر آنے والا، رحمان سے بن دیکھے ڈرنے والا، ادخلوہا، یہ حضرت فرماتے ہیں کیوں عبارت تھی ادخلوہا مقصود بالندا، کیوں اللہ آواز دے گا داخل ہو تم اس جنت میں بسلام نعمت اولا، سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہ بسلام پر لکھا ہے نعمت اولا، یہ پہلی نعمت سلامتی، اور نمبر 2 ذالک یوم الخلود، اور یہ دن ہے ہمیشگی کا، ہمیشہ تم یہاں رہو گے، نکالا نہیں جائے گا تمہیں، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، تیسری نعمت، اور واسطے ان کے ماں وہ نعمتیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے فیہا جنت میں، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور چوتھی نعمت، اور ہمارے ہاں مزید اس کے علاوہ بھی نعمتیں ہوں گی، لکھا ہے ما یشاءون سے جو چاہیں گے اس کے علاوہ بھی نعمتیں ہوں گی، اوپر جملہ لکھا ہے کہ وہاں تک جنتی کا خیال بھی نہ کیا ہوگا، میں 2 لفظ عرض کرتا ہوں، ایک لفظ لدینا مزید سے مراد دیدار الہی، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، تخفیف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا نہیں مانو گے تو ہم نہیں چھوڑیں گے، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں، شامت شرک و کفر میں، کفر اور شرک کی شامت اور نحوست کی وجہ سے کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے من قرن جماعتیں، ہم اشد منہم، وہ بہت مضبوط تھی منہم، مشرکین مکہ سے، کس میں مضبوط تھی لکھا ہے بادشاہ قوت میں، اول قوت بدنی میں وہ ان سے زیادہ مضبوط تھی، فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، پس چکر لگائے انہوں نے شہروں میں، نقبو چکر لگائے، انہوں نے لکھا ہے چھان مارا، یہ بھی ٹھیک ہے، گھومے پھرے، قوت مالی، چکر لگائے انہوں نے فی البلاد شہروں میں، ترقی سرمایہ داری کے لیے تاکہ مال اور دولت بڑھ جائے، حل من محیص، لیکن جب عذاب آیا حل من محیص، کیا ہے کوئی چھٹکارا، محیص چھٹکارا، دوسرا معنی حل من محیص، کیا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، دونوں معنی کر دیے، ان فی ذالک لذکرى، یقیناً اس بات میں کون سی بات واقع اہلاک، کم اہلکنا، کتنی ہم نے ہلاک کی، یقیناً اس واقع اہلاک میں ہلاکت میں لذکرى البتہ نصیحت ہے، لیکن مستفیدین فائدہ اس کو ہوگا لمن کان لہ قلب، اس بندے کے لیے جس کے واسطے دل ہو، دل تو ہر کسی کا ہے نا، نیچے لکھا ہے فہیم، سمجھ سوچ رکھنے والا دل، یہ غیر ضروری ہے، قلب اس بندے کو فائدہ ہوگا جس کے لیے دل ہو، فہیم سوچنے والا، سوچے تو صحیح بندہ، او القى السمع، یا لگائے کان، ڈالے کان یعنی لگائے کان، کہ یا فہم زیادہ نہ ہو، چلو اتنا بندہ سمجھدار نہیں ہے، کان بھی لگا دے اس کو بھی فائدہ ہوگا، سنے تو صحیح، او القى السمع، یا فہم زیادہ نہ ہو مگر کم از کم لگائے کان، وہ شہید درحالے کہ وہ دل سے متوجہ ہونے والا ہو، اتنا زیادہ سمجھدار نہیں ہے، کان بھی لگائے گا دل کی توجہ سے، اس کو بھی نصیحت حاصل ہو جائے گی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، رفع مانے دوم، عدم قدرت فائل، عدم قدرت فائل، یہ نہ سمجھ لو کہ بنانے والے کو طاقت نہیں ہے دوبارہ زندہ کرنے کی، دلیل عقلی برائے ثبوت قیامت، عدم قدرت فائل لکھئی
میں بیچا میں اب میں آپ کو کہوں کہ ایک ایک لفظ لکھو. اب میں نے حاشیے میں یہ تینوں الفاظ بیان کر دی ہیں پہلے شروع میں، جو ساتھی بعد میں میرا کیا قصور ہے اس میں؟ اگر یہ الفاظ سامنے آپ نہیں لکھیں گے مقام کیسے حل ہوگا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عرفہ مانے تو ہم دوسری رکاوٹ عدم قدرت فائل. یہ نہ سمجھو کہ بنانے والے کو قدرت نہیں ہے، قدرت ہے اس کو. دلیل عقلی بنائے ثبوت کیا ماچا. البتہ تحقیق پیدا کی ہم نے آسمانوں کو زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے فی ستت ایام 6 دنوں میں. سورج ہی نہیں تھا تو دن کہاں سے ہے جب اللہ آسمان و زمین بنا تھا؟ 6 دنوں کی مقدار میں. وما مسنا من لغوب رفع مانے سو ناقص عارضی فائل. ناقص عارضی فائل کرنے والے کو کوئی عارضی طور پر مجبوری لاحق ہو گئی ہو. جیسے مثال دیے کسی نے میرے ہاتھ باندھ دیے پتھر اٹھاؤ، اب اٹھانے کی طاقت تو تھی لیکن عارضی مجبوری آ گئی ہاتھ بندھ گئے ہیں. فرمایا نہیں کوئی عارضی نقص بھی ہمیں لائق نہیں ہوا. وما مسنا من لغوب نہیں پہنچی ہم کو کوئی تھکاوٹ. میں اللہ نے آسمان و زمین کو تھک تو نہیں گیا ہوں کہ دوبارہ تمہیں زندہ نہیں کر سکتا. فاصبر علی ما یقولون. سبحان اللہ تسلی باوجود قاطع شبہات جوابوں کے بھی ضد کریں. ہم نے ایسے جواب دیے جنہوں نے ان کے شبہات کی جڑ کاٹ کر رکھ دی ہے، پھر بھی اگر وہ ضد کریں. فاصبر میرے محبوب ماتم کیجئے. تسلی طریقے فعل اول ماتم. فاصبر کا معنی ماتم. اسلام میں ماتم نہیں صبر ہے. صبر کیجئے میرے محبوب. کامیابی کا پہلا اصول ان باتوں پر جو وہ کہہ رہے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ تسبیح بیان کیجئے. یہ دوسرا کامیابی کا اصول. اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. بحمد ربک نمبر 3 اصول کامیابی. ساتھ اپنے پروردگار کی حمد کے قبل طلوع الشمس. اوقات تسبیح کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی نماز فجر. از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ. وقبل الغروب اور غروب سے پہلے حضرت نے مانا کیا عصر. ظہر اور عصر یہ دوسرے مفسرین کا معنی ہے. حضرت نے معنی کیا صرف عصر. غروب سے پہلے میرے پیغمبر اللہ کی تصویر حمد بیان کی. عصر از مولانا حسین علی. ومن اللیل اور رات کے کچھ حصے میں سے مفسرین نے معنی کیا مغرب و عشاء. حضرت نے فرمایا نہیں ومن اللیل تہجد از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ. تہجد کے وقت بھی اللہ کی پڑھ سکتے ہو تسبیح بیان کیجئے. بعد بار سجود اور پیچھے سجدوں کے لکھا ہوا ہے فرض نمازیں. فرض نمازوں کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کیجئے. مراد نوافل ہے. از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات جب نازل ہو رہی تھی فاصبر علی ما یقولون تو 3 نمازیں مشروع تھیں. عصر، فجر، تہجد اور ادبار سجود سے مراد نوافل. سجدوں کے پیچھے بھی تسبیح کرو یعنی نوافل پڑھو. حضرت فرماتے ہیں نزول آیات کے وقت 3 نمازیں مشروع تھیں. فجر، عصر، تہجد ان کے علاوہ نوافل. وَاسْتَمِعِ اور کان لگا اے مخاطب آئندہ آنے والے مضمون کو توجہ سے سن. وَاسْتَمِعِ اور کان لگا توجہ کر. یوم یناد المناد جس روز آواز دے گا المناد آواز دینے والا یعنی اسرافیل من مکان قریب قریبی جگہ سے. اس کے اوپر لفظ عرض کرتا ہوں بوقت خروج از قبور. بوقت خروج از قبور جب قبروں سے انسان نکلیں گے اسرافیل کی سور کی آواز ان کو قریب سے آتی ہوئی معلوم ہوگی. من مکان قریب یوم یسمعون الصیحۃ بالحق. یہ پہلے یوم یناد اس سے بدل آ گیا. وہ کون سا دن ہوگا یعنی
یوم یسمعون الصیحہ جس روز سنیں گے چیخ بالحق بالیقین یقینی طور پر ذالک یوم الخروج اعادہ دعویٰ پھر صورت کے دعوے کو دہرایا اس شہید دن ہوگا الخروج نکلنے کا قبروں سے انا نحن نحیی و نمیت تسلی یقیناً ہم ہی جان ڈالتے ہیں اور جان نکالتے ہیں وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ اور ہماری طرف لوٹنا ہے سب خلق کا مخلوق کا۔ میرے پیغمبر آپ تسلی رکھے میں سارا حساب کتاب ان سے لے لوں گا۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا جس روز پھٹ جائے گی زمین انہم ان سے سراعن بمعنی مسرعین سراعن بمعنی مسرعین جس روز پھٹ جائے گی زمین ان سے درحالے کی جلدی کرنے والے ہوں گے درحالے کی جلدی کرنے والے ہوں گے ذالک حشر علینا یسیر یہ جمع کرنا حشر کا مطلب یہ جمع کرنا ہم پر یسیر بڑا آسان ہے نحن عالم بما یقولون ہم خوب جانتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بما وہ سب کچھ بما کا معنی وہ سب کچھ یقولون جو یہ کہہ رہے ہیں اوپر جملہ ہے اس لیے ہم خود ان سے سمجھ لیں گے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بجبار زور والے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ اللہ کی طرف سے ان پر جبار بن کر نہیں آئے میرے پیغمبر۔ ایک اور بڑا قیمتی جملہ ہے یعنی ہر چیز آپ کے اختیار میں نہیں تو بے اختیار کا فکر کیوں اوپر لکھا ہوا ہے جب ہر چیز آپ کے اختیار میں نہیں تو بے اختیار کا فکر کیوں آپ سنا یہاں کوئی زور والے ہیں زبردستی منوانا ہے فریض نمیہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید بس نصیحت کرتے رہو میرے پیغمبر قرآن کے ساتھ نصیحت کرتے رہو یوں نہیں ہے نصیحت کر ایک دفعہ کر اور بات چھٹی نا نصیحت کرتے رہو میرے پیغمبر قرآن کے ساتھ امر انکائی کس کو نصیحت کرو من یخاف وعید اس بندے کو یخاف وعید جو ڈرتا ہو میرے عذاب سے جو میرے عذاب سے ڈرتا ہو اس کو نصیحت کرو۔ اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے مستفیدین من القرآن او مستفیدین من القرآن قرآن سے فائدہ کون اٹھائے گا جو میرے عذاب سے ڈرتا ہو میرے ڈراوے سے ڈرتا ہو ٹھیک۔ اور ایک اور جملہ بڑا قیمتی لکھا ہوا ہے عموماً ہر ایک کو نصیحت کرتے رہو عموماً ہر ایک کو اور خصوصاً یعنی تذکیر نافع آپ کی نصیحت کا فائدہ اس کو ہوگا جو میرے عذاب سے ڈرتا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم